سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل. وقال تعالى في مقام آخر: وإذا حكمت فاحكم بين الناس بالعدل. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت اور عقیدت سے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم کے تمام غلام، جمیع غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین، ناظرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کا برکتوں والا مہینہ اختتام پذیر ہے۔
اور اس ماہ مقدس میں ہم نے حتی المقدور کوشش کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک، نبی پاک علیہ السلام کی شان ہائے مبارکہ، حضور علیہ السلام کی عظمت کو، محبت کو خود بھی پڑھا سنا جائے اور آپ تک، آپ کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کی امت تک پہنچایا جائے، تاکہ ایک تو ہمارا جو ایمان کے ذریعے سے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے، وہ تعلق صرف رسمی نہ رہے، لفظی نہ رہے، کہنے کی حد تک نہ رہے، بلکہ ہم جہاں تک ممکن ہو سکے حضور علیہ السلام کی محبت اور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت کے جلووں کو اپنی ذات، اپنی شخصیت اور پھر اپنے سے منسلک گرد و پیش کے لوگ اور ماحول تک اس برکتوں کو پہنچا سکیں۔ دیگر مقاصد کے ساتھ ایک یہ بھی کہ اگر کوئی بھی نیا اٹھنے والا فتنہ یا پہلے سے موجود کوئی فتنہ جو عقیدے کے لحاظ سے ہمارے تعلق کو حضور علیہ السلام سے کمزور کرنے کے درپے ہے، جو عمل کے لحاظ سے ہمیں حضور علیہ السلام کے اسوہ سے دور کرنے کے درپے ہے، وہ کوئی فرد ہے، وہ کوئی نظام ہے، وہ کوئی تحریک ہے، وہ کوئی بھی چیز ہے، اندرونی ہے یا بیرونی ہے، لیکن اس کا مقصد مسلمانوں کا، حضور کے غلاموں کا اپنے آقا سے تعلق کو کمزور کرنا ہے، دور کرنا ہے، ذہنوں میں شکوک و شبہات کو ڈالنا ہے۔ تو یہ باتیں اس لیے بھی ہم نے کی ہیں کہ ہم بتا سکیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ایمان، عقیدہ اور نبی پاک علیہ السلام کی صورت میں اللہ کا جو انعام اور حضور علیہ السلام کی صورت میں جو ذات ہمیں عطا کی ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تاکہ اپنے اس ایمانی تعلق کو، نسبت کے تعلق کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مضبوط اور پختہ رکھا جائے۔ اور اگر دنیا میں بسنے والا یہودی اپنے آپ کو یہودی کہلواتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے، کوئی ہچکچاہٹ، ہیزیٹیشن فیل نہیں کرتا، عیسائی اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کرتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا، ہندو اپنے آپ کو ہندو کہلواتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا، تو حضور کا غلام بھی محمدی کہلاتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے۔ اور یہ بات صرف حضور علیہ السلام کی ذات تک نہیں رہتی، ایک قدم آگے اگر چلے جائیں تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہلاتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہونی چاہیے، تو پھر داتا کے غلاموں کو داتا کی طرف منسوب کرتے ہوئے، حضور سے محبت کا دم بھرتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے کہ جناب ہاں میں داتا صاحب کو ماننے والا ہوں، اسے بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت سے برکت حاصل کرتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ حضور علیہ السلام کی جو پاکیزہ سیرت پاک ہے جس کے بے شمار پہلو ہیں، ہم ان سے برکت حاصل کرتے ہوئے گاہے بگاہے کسی ایک بات پر، کسی ایک خوبی پر، کسی ایک شان پر، کسی ایک حیثیت سے ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ اسی تسلسل میں آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کو ہم عدل اور انصاف کے پہلو سے رسول عادل صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پہ ہم کچھ باتیں عرض کریں گے، اور یہ یاد رہے کہ ظاہر ہے ہم مختصر بات عرض کریں گے، محدود وقت کے اندر عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی 2-3 آیتیں میں نے مختلف جگہوں سے پڑھی ہیں۔ ایک جگہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ تم جب بھی لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ ایک آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا مطلب اور مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، عدل و انصاف کا تمہیں حکم اور آرڈر دیتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل۔ ایک مقام جو میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایمان والو کونوا قوامین بالقسط، سچ اور سچوں کے ساتھ سچی بات کرنے کے لیے، حق کہنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہ مقام خصوصی طور پہ قابل توجہ ہے قرآن مجید کا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی فرد، کسی قوم، کسی قبیلے، کسی جماعت کے ساتھ تمہارا اختلاف یا تمہاری دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے الا اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف کرنا ہی چھوڑ دو۔ اعدلوا، ہر حال میں عدل کرو۔ هو اقرب للتقوی، عدل کرنا ہی تقوی کے قریب ہے، عدل کرنا ہی متقی ہونے کی نشانی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور مقام اللہ رب العزت نے فرمایا، یہی آیت الفاظ کے بدل کے ساتھ، تبدیلی کے ساتھ، اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ حق کے لیے گواہی دینے والے کھڑے ہو جاؤ، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ حق بات کرنے سے، سچ بولنے سے، انصاف کا فیصلہ کرنے سے اگر تمہیں بھی نقصان ہو رہا ہے نا، نقصان برداشت کر لو، لیکن بے انصافی نہ کرو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، اگر درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، دشمنی اپنی جگہ، مخالفت اپنی جگہ، ناراضگی اپنی جگہ، بائیکاٹ اپنی جگہ، لیکن اگر بات آئے گی فیصلے کی پھر عدل کے ساتھ کرو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اَوِ الْوَالِدَيْنِ، آپ کے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو۔
والاقربین، اپنے کسی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، بات حق کی کرنی، بات انصاف کی کرنی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رسول عادل صلی اللہ علیہ وسلم، عدل کو قائم فرمانے والے، پڑھے لکھے سارے لوگ سن رہے ہیں۔ عرب میں ایک کہاوت اور ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، فلان عدل، فلاں عدل ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ فلاں عادل ہے، اس میں فاعل کا صیغہ، فلاں انصاف کرنے والا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ فلاں عادل ہے، لیکن ایک لیول پہ آ کے کہا جاتا ہے فلان عدل، فلاں عدل ہے۔ کیا مطلب؟ فلاں سراپا عدل ہے، وہ بے انصافی کرتا ہی نہیں، وہ عادل ہی نہیں، وہ تو اگلے درجے پہ سراپا عدل ہے۔ میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ٹرم استعمال ہوئی ہے حضور کے صحابہ کے بارے میں جو حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، جو کلہم عدول، تمام کے تمام عادل ہیں، اور ان کے لیے یہ کہ وہ فلان عدل، وہ سراپا عدل ہیں، اور جن کے غلاموں کی شان یہ ہے، جن کی مجلس و محفل میں بیٹھنے والوں کی شان یہ ہے، اور مقتدیوں کی شان یہ ہے، اور پیچھے چلنے والوں کی شان یہ ہے، اور سیکھنے والوں کی شان یہ ہے۔ اور امام کا عالم کیا ہوگا، مقتدا کا عالم کیا ہوگا، استاذ کا عالم کیا ہوگا، اور مربی و محسن کا عالم کیا ہوگا، جس کو دیکھنے کے ساتھ عدل و انصاف کے معیارات دنیا میں قائم ہو رہے ہیں۔ آئیے اس مختصر وقت میں چند چیزیں برکت کے لیے آگے بڑھتے ہوئے، ایک بات، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک عدل اور ایک انصاف۔ توجہ ہے جناب؟ سارے کو نہیں بولے۔ عدل اور انصاف، انصاف نصف سے ہے، ہاف۔ کیا مطلب؟ انصاف کا مطلب پورا پورا دینا، برابر برابر دینا، دو ہیں تو آدھا آدھا کر دینا، چار ہیں تو 25% دے کے پورا پورا ہر ایک کو دے دینا، یہ انصاف ہے۔ یہ کیا ہے؟ انصاف۔ عدل تھوڑی سی چیز مختلف ہے، یہ فرق سمجھے، بڑا نفیس سا، اگرچہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن نفیس سا فرق ہے۔ یہ بات اگرچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، میں نے بڑی کسی سکہ شخصیت سے سنی ہے، میں وقت کم ہونے کی وجہ سے اس کا ریفرنس نہیں نکال سکا، لیکن ڈیفینیٹ ذمہ دار بندے نے کیا تو صحیح ہوگی۔ انصاف کا مطلب پورا پورا برابر برابر دینا سب کو، یہ انصاف ہے۔ اور عدل کا کیا مطلب ہے؟ وضع الشیء فی محلہ، جس کا جتنا حق ہے اتنا اس کو دینا۔ انصاف کا مطلب برابر برابر دینا، اور عدل کا مطلب جس کا جتنا ہے اتنا اس کو دینا، جتنا جس کا بنتا ہے، یہ عدل ہے۔ جناب مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باب مدینۃ العلم، آپ سے کسی نے پوچھا حضور اس میں فرق کیا ہے؟ ویسے میں نے وضاحت تو کر دی لیکن آپ کے سمجھانے، سبحان اللہ، آپ کی معلومات میں اضافے کی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بھئی 4 بندے ہوں اور 4 روٹیاں ہوں، روٹیاں 4، بندے بھی 4، چاروں کو ایک ایک دے دینا، یہ انصاف ہے۔
یہ کیا ہے؟ 4 بندے 4 روٹیاں ایک ایک دے دی، یہ کیا ہے؟ انصاف ہے. برابر برابر سب کو، جتنے بندے اتنی تقسیم، یہ انصاف ہے. اب فرماتے ہیں کہ عدل کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایک شخص اس میں 2 دن کا بھوکا ہے، ایک شخص کا پیٹ بھرا ہوا ہے. ایک کا پیٹ بھرا ہوا ہے، ایک 2 دن کا بھوکا ہے. جو 2 دن کا بھوکا ہے اس کو 2 روٹیاں دے دینا، جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اس کو آدھی دے دینا، باقی دونوں میں تقسیم کر دینا. یہ عدل ہے. یہ کیا ہے؟ کیوں؟ جس کو جتنی ضرورت تھی اتنا اس کو دے دیا. اب آئیے، اللہ کا حکم ہے عدل کا. قرآن کا کیا فیصلہ ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. نص کا حکم ہے 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کو ملے گا، بیٹی کو بیٹے کا ہاف ملے گا. یہ عدل ہے. یہ کیا ہے؟ قرآن نے جتنا جس کو کہا کہ اس کا 6واں ہے، اس کا 8واں ہے، اس کا آدھا ہے، جتنا قرآن نے جتنا جس کو حصہ کہا اتنا اس کو دے دینا، یہ عدل ہے. اور قرآن کا حکم عدل کرنے کا ہے، اور جہاں ضرورت ہو وہاں انصاف بھی کرنا. لیکن یہ فرق یاد رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مبارک سیرت سے چند باتیں، اگرچہ اگر اسی کو بیان کریں تو سبحان اللہ، اس میں نزاکت اتنی ہے، اس میں نزاکت اتنی ہے، اس میں حساب و کتاب اور جواب دہی اتنی ہے. اگر تو نے بیٹے کے ماتھے پہ بوسہ دیا، توجہ ہے، تو نے بیٹے کا ماتھا چوما، تیری فیلنگز کیا تھیں؟ کس جذبے سے تو نے بیٹے کا ماتھا چوما ہے؟ تھوڑی دیر بعد تیرے سامنے تیری بیٹی آ جاتی ہے. اب سوال ہوگا، بیٹی کا ماتھا چومتے ہوئے وہی محبت ہے یا نہیں ہے؟ وہی فیلنگز ہیں یا نہیں ہے؟ اگر وہاں بھی اتار چڑھاؤ ہے تو یہ بھی عدل نہیں ہے، یہ بھی ناانصافی. اللہ پوچھے گا. اوپر چلے جائیں، دودھ پلانے کی باری آئے گی تو اس سے پوچھا جائے گا، جب بیٹے کو پلانے کی باری تھی تو کتنا پلایا؟ بیٹی کی باری آئی تو کتنا پلایا؟ کیوں؟ ان میں عدل کا بھی حکم ہے، انصاف کا بھی حکم ہے، دونوں چیزیں. بیٹے کی باری آئی، تو نے اس کے نام سارا کچھ کر دیا، اے بھی پتر لئی، اے بھی پتر لئی، اے بھی پتر لئی، تو بیٹیاں کیسے اور دیاں نے؟ بیٹیاں کسی اور وطن سے ہیں، وہ کسی اور کے دودھ اور کسی اور کے چولہے اور کسی اور کے آنگن میں پلی ہیں. خدا نے تجھ سے جہاں باقی کچھ پوچھنا ہے یہ بھی پوچھنا ہے، اس کا بھی سوال ہونا ہے. اوپر چلے جائیں، جس جگہ پہ جس منصب پہ تو ہے، جس عہدے پر ہے، اگر تو حق لینے والا ہے، اگر تو حق لینے والا ہے، پھر تیرے لیے سارا کچھ جائز ہو جائے، اور حق دینے کی باری آ جائے تو تجھے قانون یاد آ جائے. چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا ارارا
باتیں میں جدوں کہنا نا میں مسلمان ہاں، جب میں کہتا ہوں میں حضور کا امتی ہوں، فرماتے ہیں اقبال میں کانپ جاتا ہوں، مجھے کپ کپی ہو جاتی ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میں دعویٰ کتنا بڑا کر رہا ہوں اور اس پر مجھے دلیل بھی کتنی بڑی چاہیے ہوگی۔ حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی، نورانی زندگی، پاکیزہ زندگی بھری پڑی ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فرمایا میرا محبوب تجھ سے نا انصافی ممکن ہی نہیں، محال ہے، اور میرا محبوب تو جو فیصلہ کر دے پھر کسی میں جرت نہیں ہے کہ اس سے سر ایک بال کے برابر بھی ادھر ادھر کر سکے۔ سر تسلیم خم ضروری، ایمان کی شرط ہے، جو اس میں شک کرے، ادھر ادھر سر جھٹکنے کی کوشش کرے، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، فرمایا بابو تیرے رب کی قسم اے مومن ہو ہی نہیں سکتے، پڑھتے رہن نمازاں، جاندے رہن مکے مدینے، مایا اگر تیرے نقش قدم پر نہیں ہے فَلَا وَرَبِّكَ مومن ہی نہیں۔ ایک حضور کے زمانے مبارک میں منافق کا یہودی کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا، جھگڑا ہو گیا، بحث ہو گئی، چلو بھئی فیصلہ کسی اور سے کرا لیتے ہیں۔ منافق نے کہا، یہ بعد کے واقعہ نے کلیئر کیا کہ وہ منافق تھا، بعد میں جو کچھ ہوا نا اس نے کنفرم کیا کہ یہ منافق تھا، بعد میں جو کچھ ہوا اگر وہ نہ ہوتا تو پھر میں اس لفظ سے شروع نہ کرتا۔ منافق نے کہا کہ ایسا کر، تیرا جو بڑا مذہبی رہنما ہے نا کعب بن اشرف، اس کے پاس فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ اس نے کہا نا، اس کے پاس نہیں جانا، تیرے رسول تیرے پیغمبر محمد مصطفیٰ کے پاس جانا۔ کیوں؟ اس نے پتا ادھر کیوں کہا، اس کو پتا تھا میں غلط ہوں، فیصلہ ہوگا یہودی کے حق میں، جب یہودی کے حق میں ہوگا نا تو میں الزام لگا سکوں گا کہ چونکہ یہ یہودی ہے تو پھر تو یہودی دے آکے جی فیصلہ کرنا سی نا، تاکہ مجھے بہانہ مل جائے ریجیکٹ کرنے کا۔ انہوں نے کہا نا، میرے مذہبی رہنما کا بن اشرف کو نہیں جانا، تیرے پیغمبر تیرے رسول کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اعلیٰ یار، کلمہ کو نہ پڑھیا، ایمان بھی کوئی نہ لے آئے، دشمنی بھی کی تھی، ظلم و زیادتی بھی کی تھی، ساری دشمنیاں اپنی جگہ، ظلم و زیادتیاں اپنی جگہ، ایمان نہیں لائے لیکن ان کا یقین یہ بھی تھا، ایمان بے شک نہیں لائے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراپا عادل ہیں، جو حق کی بات ہوگی محمد کہہ دیں گے، بے شک اپنے کے خلاف ہی۔ چنانچہ آ گئے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں، حضور علیہ السلام نے مقدمہ سنا اور سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ کو لاؤ تو صحیح ایسی مثال، لاؤ تو صحیح تاریخ کے۔ جب یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اب یہیں سے کنفرم ہوا نا کہ منافق تھا، باہر نکل کے کہنے لگا نہیں نہیں، ذرا عمر کو چلیے نا، وہ دیکھو ذرا ریویو کرا لئیے، اپیل کر لئیے ذرا۔ حالانکہ اپیل ہمیشہ اپر کورٹ میں ہوتی ہے، لوئر کورٹ میں نہیں ہوتی، اور جب سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا تو ہائی کورٹ کے نے جانا، بھائی پاگل تھا۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے حکم دے دیا تو گل ختم ہو گئی۔ خیر، اسرار پہ چلے گئے،
جب وہاں چل کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں واقعہ سنایا نا، یہودی کیا جناب ایک گل سن لینا، یہ مقدمہ تے تواڈے کول آیا لیکن اس سے پہلے اس کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر چکے ہیں۔ اچھا فیصلہ ہو چکا ہے تیرے حق میں ہو چکا ہے؟ میں ایتھے ہی بہت ذرا میں آ رہے ہیں، ایتھے ہی بیٹھو میں آ رہے ہیں۔ گھر گئے، تلوار نکال کے لائے، پوچھے کوئی نہیں، ہائے عمر جیسا ایمان کتھوں لے آئیے، عمر جیسا عشق کہاں سے لائیں، اور اس انصاف سے برکت حاصل کرتے ہوئے اس انصاف کو آگے بڑھانے والا کہاں سے لے کر آئیں۔ توڑ لا دیتی، گردن اتار دی، اور گردن اتارتے ہوئے پتہ کیا فرمایا؟ فرمانے لگا جو میرے محبوب، جو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا فیصلہ نہ مانے، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ ایسے ہی کرتی ہے۔ ختم ہو گیا، عمر کی تلوار ایسے فیصلہ کرتی ہے۔ اور یہ تو تاریخ کے اوراق میں موجود ہے۔ فتح مکہ کے بعد مخزومیہ عورت فاطمہ بنت اسود چوری کی، چنگے وڈے خاندان تے وڈے قبیلے دی سی، سارے پریشان ہو گئے وہ چوری تے کیتی تے نک کٹیا جانا کی کریے، تے فیصلہ تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم نے جو قرآن کی نص نہیں ہے ان کو مکے سے دی سفارش کرا لو۔ حضور کے منہ بولے بیٹے زید، ان کے بیٹے اسامہ بن زید حضور کو بڑے محبوب تھے، بڑے حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے آنکھیں تو حضور دا بڑا لاڈلا ہے، سرکار تیرے ساتھ بڑی شفقت محبت فرماتے ہیں، ذرا سفارش کر دے، ذرا چل کے کہہ دے۔ حضرت اسامہ نے کہنے پہ حضور کی خدمت میں عرض کیا، نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ انور جلال سے متغیر ہوا، حضور علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے خطبہ دیا، خطبہ دے کر فرمایا اور تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں، اگر کوئی غریب چوری کرتا حد قائم کرتے، امیر کرتا تے گول مول لپیٹ کے باہر کر چکے، قومیں ہلاک ہو گئیں، قومیں ترقی پذیر نہ ہو سکیں، ترقی یافتہ میں نہ جا سکیں، آگے نہ بڑھ سکیں۔ کسی معاشرے اور قوم، کسی ملت، کسی گھر، کسی شخصیت، کسی حکومت، کسی بھی چیز کا قیام انصاف کے بغیر ممکن ہی نہیں، عدل کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ فرمایا اور یہ فرمانے کے بعد فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ حضور نے فرمایا معیار ایک ہے، سٹینڈرڈ ایک ہے، فیصلہ ایک ہے، جذبات ایک ہیں، اللہ کا قانون ایک ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ایکول ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے بارے میں ہو، اپنے خلاف کیوں نہ ہو، اب الوالدین، اپنے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، اور کسی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، بات فیصلہ حق کا کرنا ہے، انصاف کی بات کرنی ہے۔ کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بفرض محال اگر کر لیتی، فرمایا جو فاطمہ مخزومیہ کی سزا ہے فاطمہ بنت محمد کے لیے بھی قانون یہی ہونا تھا۔ لے کر آؤ ذرا کو لے کر آؤ دنیا میں قانون۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی القضات فیصلہ حضرت علی کے خلاف کرتا ہے، کیوں؟ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس حضرت امام حسن کے سوا گواہ کوئی نہیں، اور قانون یہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، فیصلہ دوسرے کے حق میں کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر تسلیم خم کر کے اپنے نانا کے دین کے فیصلے کو بلند کر دیا۔ آج ملک پاکستان کے معروضی حالات، موجودہ صورتحال صرف ایک چیز کی متقاضی ہے،
صرف اور صرف ایک چیز کی متقاضی ہے، اور وہ ہے انصاف، وہ ہے حق کی آواز، وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہیں نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے پہلے شروع میں کہا اگر ایک کام تم کرو تم اسے اپنا آئینی حق سمجھو، اور اگر یہ گیند کسی کے کورٹ میں چلی جائے اور تم کہو نہیں جناب اب بات نہیں ہو سکتی ہے، نہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، جس کے خلاف ہو جائے۔ جب انصاف کو قائم کر دیں گے، سر تسلیم خم کر لیں گے، عدل و انصاف اور ان اداروں کے فیصلوں کے سامنے سر کو جھکا لیں گے، وہ کسی کے خلاف ہو، تیرے دشمن کے خلاف ہو تو تو خوش ہوتا ہے کہ جناب بڑا عدل ہو رہا ہے جی، بڑا انصاف ہو رہا ہے جی، بڑی حق کی بات ہو رہی ہے، اور اگر کسی کے اور حق میں چلی جائے، تیرے خلاف آ جائے تو پھر ماننے سے انکار کر دینا۔ اللہ نے شاید یوم الدین، یوم اس کا نام انصاف کا دن رکھا ہی اس لیے ہے، رکھا ہی اس لیے ہے، فرمایا جو کسی کو حق ادھر نہ دے سکا نا ہم لے کر دیں گے، کہ لے ہوں سنا۔ لیکن اس دن سے ڈرنا چاہیے، وہاں کھڑے ہونے سے ڈرنا چاہیے، وہاں جواب دہی سے ڈرنا چاہیے، اللہ رب العزت کے ہاں حساب و کتاب سے ڈرنا چاہیے۔ اور اگر نعرہ انصاف کا ہے پھر کرو انصاف، کرو انصاف، مثالیں قائم کرو نا، آئیڈیل بناؤ، دنیا کو پتا چلے کہ نہ جناب انصاف کی بات آئی تو انصاف کا تقاضا ہی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنی ذات سے اور حضور کے خلفاء کی زندگیاں، حضور کے غلاموں کی زندگیاں، عادل حکمرانوں کی زندگیاں، ہر دور کے عدل کے فیصلے قیامت تک کے لیے سنہرے حروف سے لکھے جاتے ہیں، سنہرے انصاف کے فیصلے سنہری حروف سے لکھے جاتے ہیں۔ اگر وہ سنہری حروف سے لکھے جاتے ہیں تو بے انصافیاں بھی کالی سیاہیوں سے ساتھ ساتھ ہی لکھی جاتی ہیں۔ اللہ نے دو فرشتے بنائے نا بھائی، ایک نیکیاں لکھنے والا، ایک بدی لکھنے والا، انہیں دونوں ساتھ ساتھ چلائے۔ اگر تیری اچھائیوں کو لکھنے والا موجود ہے تو ایک لسٹ تیری برائیوں کی بھی بن رہی ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور حضور علیہ السلام کے قائم کردہ نظام انصاف کو، جس پر قرآن نے زور دیا ہے، جس پر نبی کے فرمان نے زور دیا ہے، حضور کے خلفاء نے، یہ تمام پورا نظام اس کے بغیر قائم ہو سکتا ہی نہیں، قائم رہ سکتا ہی نہیں۔ اور اگر برطانیہ کی عدالتوں میں جنگ عظیم کے وقت یہ کہہ دیا جائے کہ بڑی تباہی ہوگی جناب، بڑی بربادی ہوگی، پوچھا جائے کہ جناب عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ جی کر رہی ہیں۔ فرمایا پھر کچھ نہیں ہوتا، پھر قائم رہو گے ٹوٹ دے رہو۔ اگر باقی رکھنا ہے نظام میں، نظام کو باقی رکھ کے آگے بڑھانا ہے، اس کی پھر بنیادی عدل و انصاف سے سٹارٹ ہوگی، جو حضور علیہ السلام کی سنت و سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنام دار الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الله يأمر بالعدل بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين والقمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فلاق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.